تم آگے ہم لوگوں کو چھوڑو. یعنی مطلب آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تسبیحات. تسبیحات کی ضرورت. مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ ہمیں سے ہر کوئی تسبیح نکالتا ہے. تسبیح لیکن جو بات ہم نے محسوس کی وہ یہ کہ ہم تسبیحات جو ہے وہ روحانی کے لیے نکالتے ہیں یا ہم اپنے علم والے بھائی بہنوں کے لیے نکالتے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے. چلے ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں بی بی فاطمہ کی تسبیح سے. یہ تسبیح کہاں سے آئی, کیسے آئی ہے نا. مجھے یقین ہے کہ ہمیں کچھ تو ضرور اس کے بارے میں معلوم ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ جو ہے وہ 2 بچوں کی والدہ تھی. ٹھیک ہے, ان کے لیے بڑا مشکل تھا گھر کے سارے کام کاج کرنا, تھک جاتی تھی سب سنبھالنا. ٹھیک ہے نا. تو جیسے ہم تمام خواتین ہیں گھر کے کام میں کاج میں جو بھی ہے تھک جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے والد جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ نور کا منبع ہے, ان کے پاس جاتی ہوں, مال غنیمت ملتا ہے, سب کو بانٹتے ہیں, میں بھی چلی جاتی ہوں, میرے تو والد ہیں. ان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھائی والد صاحب, تو آپ کو پتہ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کی بہت عزت کرتے تھے, بہت زیادہ عزت کرتے تھے ان کی, اور وہ کھڑے ہو جاتے تھے ہمیشہ جب وہ آتی. تو انہوں نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا, کیا چاہیے. تو کہتی ہے کہ میں گزارش لے کر آئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا چاہیے. تو وہ اپنی تکلیف بیان کرتی کہ مجھے یہ مشکلات ہیں, مشکل ہو رہی ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ تمام کو کنیزیں دیتے مجھے بھی ایک کنیز دے دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے, کہتے ہیں بیٹھو, بٹھاتے, کہتے ہیں میں تم کو اس سے بھی اچھی چیز دوں. تو کہتی ہے بہت اچھا ہوگا میرے لیے. تو کہتے ہیں میں تجھے اللہ اکبر کی تسبیح دیتا ہوں. اب اس کا ایمان دیکھو, اللہ اکبر تسبیح منہ سے کام کیسے ہوگا بھائی, میں کام میں تھکتی ہوں, میرا کام کیسے, کوئی سوال نہیں کرتی. ٹھیک ہے مان لو کچھ بھی, گھر جاتی اور وہ اپنے اسم اعظم ورد کرنا شروع کر دیتی. ٹھیک ہے نا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, خوب تسبیح نکالتی ہے. ٹھیک ہے نا, دن رات خوب تسبیح نکالتی ہے, اور جس طرح سے تسبیح نکالنے کا حق ہے ویسے نکالتی ہے. کیا مطلب ہوا اس کا, گریہ زاری کے ساتھ, معنی سمجھ کے, ایک دل سے, طوطے کی طرح رٹا نہیں. ٹھیک ہے, طوطے کی طرح رٹا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تسبیح نکالتی ہے نکالتی ہے نکالتی ہے نکالتی ہے, ایک دن معجزہ ہوتا ہے. کیا معجزہ ہوتا ہے, اچانک سے اس کے سامنے علی نمودار ہو جاتا ہے. اچانک سے اسے مشاہدہ ہوتا ہے, علی گھر میں نہیں ہے, مولا علی گھر میں نہیں تھے, اور وہ دیکھتی ہے علی نمودار, تو حیرت کرتی ہے, اور اسے سمجھ ہوتی ہے کہ بھائی گھر میں تو نہیں ہے, شوہر گھر میں نہیں, یہاں یہ جو مشاہدہ ہو رہا ہے مجھے. تو وہ کہتی ہے علی اللہ اکبر, علی اللہ اکبر. حیرت کا پہاڑ ٹوٹتا ہے. اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ جس کو وہ بلا رہی ہے اللہ اکبر وہ تو آ گیا ہے, اور وہ علی ہے. تو کہتی ہے علی اللہ اکبر, علی اللہ اکبر. حیرت, خوشی, وہ مست ہوتی ہے خوشی میں. کیسی خوشی, روحانی خوشی, روحانی مستی تاری ہوتی ہے. جبکہ وہ تو اس کا شوہر تھا, اس کے ساتھ دن رات رہتی ہوتی, لیکن یہ جو خوشی تھی وہ عجیب و غریب تھی. کیوں کہ اس نے علی کے باطن کے دیدار کی, روحانیت کے دیدار, یقین ہو گیا کہ یہ ایمان علی اللہ اکبر علی اللہ اکبر. وہ مست بولے جاتے بولے جاتے بولے جاتے. جو وہ عشق سے اس کو اتنا پڑھتی ہے اتنا پڑھتی ہے, تو اس کو آواز آتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, علی تو پاک ہے, سبحان اللہ. پھر وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کو باطن میں یہ اسم اعظم ملے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو بھی پڑھ ڈالتی ہے گریہ زاری کے ساتھ, خوب دل سے پڑھ ڈالتی ہے. تو پھر اس کے دل میں اتنی شکر گزاری آتی ہے کہ خدایا تو نے کتنی رحمت کی کہ مجھے جو نور کا منبع ہے, امام بننے والے ہیں جو ہے وہ میرے گھر میں ہے. تو نے مجھے اتنی جو ہے بڑے شخص کی بیوی بنایا. میں تو صرف میرے باپ کو جانتی تھی, میں تو اس کو نہیں جانتی تھی. تو کزن ہے, اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ امام بھی ہیں. وہ اتنی شکر گزار ہوتی ہے, وہ سبحان 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 اللہ سبحان اللہ کہتی ہے. پھر اس میں شکر آتی ہے, کہتی ہے الحمد للہ الحمد للہ, سجدے میں جاتی, پھر الحمد للہ الحمد للہ پڑھتے جاتی. اللہ سب سے بڑا ہے. اندر سے ملا علی اللہ اکبر. جب اس کو پہچان ہوتی ہے کہ کون ہے اللہ اکبر, تو سبحان اللہ الحمد للہ کی تسبیح نکلتی ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے, یہ تو چلو روحانی معجزہ, اس کو تسبیحات ہے, اور یہ تسبیح آج ہمارے لیے مشکل آسان کی تسبیح بنتی ہے. ٹھیک ہے نا, ہم سے کہا جاتا ہے, اگر ہم کو پتا ہو پورا ایک زمانے میں ہم بی بی فاطمہ کے وہ کچھ کرتے تھے روٹ وغیرہ, آپ کو یاد ہے ہم تسبیحات نکالتے ابھی تھے. بھی لوگ کرتے ہی ہیں. اچھا, تو بی بی فاطمہ کے نام کی, وہ گھر کی خواتین بیٹھ کے وہ بی بی فاطمہ کی تسبیحات کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن ان تسبیحات کے ورد سے پہلے کچھ چیزیں ہوئی ہیں.
وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ چیزیں کیا ہیں؟ جب ہم مولا کے پاس جاتے ہیں، مولا سے کہتے ہیں کہ مولا مجھے اتنی مشکلیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میرے گھر میں دھندے روزگار برکت نہیں، یا گھر میں فیملی کی بہت مشکلات ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا، میں جماعت خانے نہیں جا سکتی، یا میں علم کی راہ میں آگے نہیں بڑھ سکتی، میں کیا کروں، بہت تکلیف ہے، بہت تکلیف. اب امیجن کریں کہ ہم حسن زن کرتے ہیں، ایک اچھا گمان، حسن زن کہتے ہیں اچھا گمان، ہم فاطمہ کی جگہ ہو جاتے ہیں. الحمدللہ ہماری قابلیت نہیں ہے، لیکن ایک مولا کے جو ہے نا معجزے کو سمجھنے کے لیے کہ ہم پہنچ جاتے ہیں جماعت خانے اور کہتے ہیں کہ مولا بیٹھے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ چلو تم یہ تسبیح نکالو. ٹھیک ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ بی بی فاطمہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام پتہ ہے اس نے کیا؟ صبر. وہ گئی تھی اپنی مشکل لے کے، اس نے کہا ٹھیک ہے صبر. اب وہ اپنی مشکل کی بات نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، بالکل کوئی کمپلین نہیں، ورنہ کمپلین لے کے گئی تھی نا، میں بہت تھک جاتی ہوں، مجھے یہ مشکل ہوتی ہے، بچوں کو نہیں سنبھال سکتی. کمپلین کی لائن لگائی اس نے، شکایت شکایت شکایت. باپ نے کیا کہا؟ اللہ ہو یہ خاموش صبر، اب کوئی کمپلین نہیں. پھر اس نے کیا کیا؟ یقین کیا. آپ کو پتہ ہے یقین بہت بڑی چیز ہے. اگر ہمیں علم پہ یقین نہ ہو، ہم علم کلاسز میں نہیں آئیں گے، ہم علم کو نہیں سنیں گے. اگر ہمیں مولا پہ یقین نہ ہو، جماعت خانے نہیں جائیں گے، مولا کا نام نہیں لیں گے. یقین بہت بڑی چیز ہے. اس نے یقین کیا، اس کا ایمان تھا کہ اس کے والد نے جو اسے کہا وہ یقینی طور پر صحیح ہے، وہ حق ہے. یقین کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کیا کیا؟ عمل. یقین پہ بات ختم نہیں ہوتی، عمل بھی کرنا. میں یقین بھی کروں، عمل نہ کروں، میرے تو کوئی فائدہ تو نہیں ہے. اس نے عمل کیا صحیح طریقے سے، جیسے عمل کرنا چاہیے ویسا اس نے عمل کیا. تو ہم میں سے آج جو بھی ہیں علم کلاسز میں ہیں، اس میں اعظم کا ورد کرتے ہیں، تسبیحات کا ورد کرتے ہیں، تو ہمارے اوپر 3 یہ اصول جو ہیں، 3 پرنسپل پہلے لاگو ہیں. کیا؟ ہمیں صبر کرنا ہے، کوئی بھی حالت میں شکایت نہیں کرنا، کیسے بھی مشکل کچھ بھی ہو، صبر کرنا. دوسرا یقین کرنا. اگر ہمیں یقین نہیں ہے کسی کی تعلیم پہ، کسی کے علم پہ، اس کا اثر نہیں ہونے والا، کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا، تو کیا سننا، کوئی فائدہ نہیں. یقین کرنا. تیسرا جو ہے اس پہ عمل کرنا. اگر ہم اس کتاب جو ذکر و تسبیحات میں ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ تسبیحات کا جو حکم ہے مولا نے دیا ہے. مولا نے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہو، آپ آفس میں جا رہے ہیں، میٹنگ میں جا رہے ہو، کہیں بھی ہو، اگر آپ سیکنڈ ہو یا سیکنڈ کا 100واں حصہ، سیکنڈ علی سیکنڈ چلا گیا اتنا سے، اس کا 100واں حصہ، یعنی کہ ایک مائنیوٹ لمحہ بھی اگر ہو، آپ اس میں تسبیح کریں، ضائع نہ کریں. تسبیحات میں تسبیح کریں. تو اب ہمیں جو سوال ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس اسم اعظم بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں، بی بی فاطمہ کی تسبیح، پیر شاہ کی تسبیح، صلوات کی تسبیح. تو ہم ہمیں زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ تسبیحات پہ زور دینا چاہیے یا ان کو شروع سے بتانا نا، یہ اچھی بات ہے، یہ بتاؤ یہ جو نیا ہے. ہمیں بتانی ہے. ہاں اسٹوڈنٹ دیتی تھوڑا سا. اچھا میں آ جا بیٹا. ہاں آپ کو جا بیٹا.